شفا پانے والوں کی تعداد اب 65,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانیہ کی شاہی فضائیہ نے ٹائفون طیاروں اور قطر کی امیری فضائیہ کی کمان کے طیاروں نے ایک مشترکہ کھیپ کی حیثیت سے پروازیں کی ہیں۔ ان طیاروں کو مجموعی طور پر بیڑا نمبر 12 کا نام دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد راتیہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ اس فضائی بیڑے کی پہلی پرواز ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس پہلی مشترکہ پرواز میں قطر اور یونائٹڈ کنگڈم کے پرچم سائیڈ بائی سائیڈ آویزاں تھے، اور یہ پہلی مشترکہ پرواز دونوں ملکوں کے روشن مستقبل اور استحکام کے لیے دونوں کے تصورات اور حکمت عملی کے اتحاد کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر برطانیہ کے وزیر دفاع جناب بن والیس نے کہا ہے کہ یہ واقعہ دونوں ملکوں کی گہری دوستی کا مظہر ہے، اور یہ ان کے ملک کی جانب سے قطر کے ساتھ مستقل ذمہ داری کا اظہار بھی ہے، خاص طور پر کہ قطر وہ تنہا ملک ہے جو یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ ایک مشترکہ فضائی بیڑے کی ملکیت رکھتا ہے۔ واشنگٹن میں قطری سفارت خانے نے امارات کے وزیر امور خارجہ انور گرگاش کی طرف سے دیے گئے گمراہ کن بیانات کے جواب میں بیان جاری کر دیا ہے۔ انور گرگاش نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ابوظبی خلیجی بحران کو حل کرنے کے لیے ریاض کے اقدامات کی تائید و حمایت کر رہا ہے، اور یہ کہ اس بحران کا حل تو دوحہ کے ہاتھ میں ہے۔ قطری سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر شروع سے ہی اس بحران کو غیر مشروط بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ محاصرہ کرنے والے ممالک ہی ہیں جو مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، اور انور گرگاش کے حالیہ بیانات لوگوں کو گمراہ کرنے اور حقائق کو الٹ کر پیش کرنے کی کوشش ہے جو ان ناکہ بندی کرنے والے ملکوں کا معمول رہا ہے۔ من گھڑت اور فیبریکیٹڈ بیانات سعودی عرب کا اکلوتا اسلوب ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے جرائم اور بہت ہی بھیانگڑ غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوششیں کرتا ہے، لیکن ہر مرتبہ سارے کے سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں اور سعودی انتظامیہ اور اس کے میڈیا کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جھوٹ پہ جھوٹ اور من گھڑت باتوں کا سلسلہ پھر بھی جاری رکھا جاتا ہے، اور آزاد بین الاقوامی رپورٹیں ان کا پردہ چاک کرتی رہتی ہیں۔ پھر عالمی رائے عامہ ان کذب بیانیوں کا مذاق اڑاتی ہے اور جان جاتی ہے کہ اس جھوٹ کا سوتا کہاں سے پھوٹ رہا ہے۔ گزشتہ 3 سالوں کے دوران ریاض نے فیبریکیٹڈ اور من گھڑت خبروں پر بھروسہ کیا ہے، لیکن کھلے جھوٹ پر قائم اس کی مہموں کا کوئی بھی پھل اس کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ یوں اس پر بین الاقوامی اور علاقائی حلقوں سے پڑنے والے دباؤ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، اور وہ ایک مرتبہ بھی حقیقت پر پردہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ لیبیا کی قومی وفاقی حکومت الصغیرات میں طے پانے والے سمجھوتے اور اس کے فیصلوں کا حامی ہے۔ قطر نے تمام لیبیائیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مذاکرات اور نیشنل ڈائیلاگ کی میز پر واپس آ جائیں اور عبوری مرحلے کو مکمل کریں، تاکہ لیبیا کی خود مختاری اور اس کی زمینی وحدت کی حفاظت ہو سکے اور لیبیائی عوام کی امنگیں پوری ہو سکیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے قطر کی جانب سے بیان دیا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری اور حقوق انسانی کے کمیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ لیبیا کی حکومت کی ضروری
تائید و حمایت جاری رکھیں تاکہ وہ اسے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی اپنی صلاحیت بڑھا سکے، خاص طور پر کہ اس وقت وہاں بھی کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ قطر نے اس امر پر اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کو ایٹمی ہتھیاروں اور بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانے کی کوششیں تعطل کی شکار ہو چکی ہیں۔ ان ہتھیاروں میں اسرائیل کی ایٹمی صلاحیتیں بھی شامل ہیں۔ جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے ویانا میں ویڈیو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے اجلاس میں اقوام متحدہ اور دوسری بین الاقوامی تنظیموں کے لیے قطر کے مستقل مندوب سفیر سلطان بن سالمین المنصوری نے دیے گئے اپنے بیان میں قطر کا یہ موقف پیش کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ قطر اس ایجنسی کی ان غیر معمولی کوششوں کی انتہائی قدر کرتا ہے جو وہ کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ ان کوششوں میں اس وائرس کے متاثرین کا پتہ چلانے کے لیے ایٹمی شعبے سے حاصل کی گئی ٹیکنالوجی سے ممبر ملکوں کی مدد کرنا بھی شامل ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 1021 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 1767 مریض اب اس بیماری سے شفا پا چکے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 65,409 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 7 مریض فوت ہو گئے ہیں۔ شفا پانے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ اس حکمت عملی اور منصوبے کی کامیابی ہے جو کورونا وائرس کی روک تھام اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ قطر نے کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے صحت عامہ کے جس منصوبے پر عمل کیا ہے اور ملک کے تمام اداروں نے اس منصوبے کے مطابق جو کوششیں کی ہیں، جن میں نجی شعبہ اور سول معاشرے کی تنظیمیں بھی شریک ہیں، تو ان کی بات گشت بہت عمدہ رہی ہے اور پورے ملک میں اطمینان کی فضا ہے۔ رائے کے تمام حلقے اس امر پر اپنے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت سماج کے تمام حلقوں کو احتیاطی اقدامات سے آگاہ کیا گیا اور ان سے پابندی کروائی گئی۔ یوں یہاں کا معاشرہ اس وبا کے منفی اثرات سے محفوظ ہو گیا ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ان تمام احتیاطی اقدامات کا مقصد یہی ہے کہ صحت عامہ کی حفاظت کی جائے اور تمام افراد کو اس وائرس سے بچایا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سماجی اور معاشی اور اقتصادی شعبوں کی حفاظت بھی کی جائے۔ قطر میں اب کیور ہونے والے یعنی شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی شفا یاب افراد کی تعداد کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب 10 ملکوں نے اپنے اپنے ہاں احتیاطی اقدامات کی پابندیوں میں کمی کر دی ہے، اور یہ امر بہت زیادہ باعث اطمینان ہے۔ دنیا میں روز بروز کووڈ-19 بیماری سے شفا یابی اپنے ستون گہرے کرتی جا رہی ہے، اور اب اس وقت تک 4.5 ملین سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، اور کورونا سے شفا یابی کا تناسب اب 52% سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس تعداد میں اضافہ مسلسل جاری ہے اور گزشتہ چند مہینوں کے دوران اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، جو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دنیا اس وائرس کا مقابلہ کر رہی ہے اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خاص طور پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وبا کے شروع ہو جانے کے بعد شفا پانے والوں کا تناسب 20% سے بھی کم تھا۔ اب دنیا کے 28 ممالک اور علاقے کورونا کی وبا سے نجات پا چکے ہیں، اور وہاں اب اس وبا کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ ان میں سے 19 ممالک تو کورونا سے 100% تک شفا حاصل کر چکے ہیں، اور ان میں کوئی ایک شخص بھی اس وبا سے فوت نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ سوال پھر بھی برقرار ہے کہ کیا دنیا واقعی
کورونا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیبیا کی تازہ ترین صورتحال میں ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوگلو نے اپنے اطالوی ہم منصب کے ساتھ انقرہ میں ایک جوائنٹ اخباری کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کی مدد اور حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انقرہ روم کے ساتھ مل کر لیبیا میں سیاسی عمل کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ اس موقع پر اطالوی وزیر خارجہ لوئیجی ڈی مایو نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ سبھی لیبیا کے بحران سے متعلق بین الاقوامی قراردادوں کی پابندی کریں۔ ان میں ہتھیاروں پر پابندی کی قرارداد سر فہرست ہے۔ لیبیا کی وفاقی حکومت نے، جسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ لیبیا کے شہر ترہونہ میں گزشتہ دنوں دریافت ہونے والی اجتماعی قبروں کی بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کرائی جائیں۔ اقوام متحدہ میں لیبیا کے مندوب تمیم بایو نے وہاں اپنے ملک کا یہ مطالبہ دہرایا ہے۔ اور برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کو دوبارہ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ سفارتی حل کے لیے ایک حقیقت پسندانہ اسلوب اور طریقے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور اس اسلوب میں تہران سے کہا جائے کہ تہران کو 2015 میں بڑے ملکوں کے ساتھ طے پانے والے ایٹمی سمجھوتوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر اور یونائیٹڈ کنگڈم باہمی فوجی تعاون کو اس حد تک فروغ دینے کی مشترکہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان حقیقی پارٹنرشپ کے حجم کے برابر ہو جائے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایٹمی ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی حکمت عملی کامیاب ہے اور یہاں شفا پانے والوں کی تعداد اب 65,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔